ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی ماہ محرم جا رہا ہے، اسی مناسبت سے اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ آپ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اولاد ہے، آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ ہم بات کریں گے، پھر ان کی فضیلت جو ہے اللہ کے رسول کے نزدیک اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ دیکھیے اس جو سیاق و سباق یہ سورہ احزاب کی 28 نمبر آیت سے لے کر 34 نمبر تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو لہٰذا قرآن میں جو اہل بیت سے مراد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور کیونکہ سورہ احزاب کی 32 نمبر اور یہ جو 33 میں ملا کے پڑھتا ہوں تو وہ اس طرح ہوگا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض قلن قولا معروفا، کہ اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ سیدھی بات کیا کرو۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے، اور یہی تمام مسلمان عورتوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے کہ آپ نے دبی زبان سے کسی غیر محرم سے بات نہیں کرنی، کڑک کے بات کرنی ہے، تاکہ جن کے دل میں کوئی برائی ہے اور یا دل میں کوئی خرابی ہے وہ کوئی لالچ میں نہ پڑ جائے، سیدھی بات کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما رہے ہیں، اور یہی حکم تمام عورتوں کے لیے ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَآقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں جو یہ بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما رہے ہیں، اور یہی حکم تمام عورتوں کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے۔ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں معلوم نہیں پڑتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ حکم جو ہے تمام عورتوں کے لیے ہے، مسلمان عورتوں کے لیے، کہ اپنے گھر میں ٹک کر رہو۔ ذرا غور سے سنیے گا، بیسیکلی یہ موضوع یہ نہیں ہے، کبھی یہ موضوع ہوا تو اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اور سابق دور جاہلیت کی طرح سج دج کر نہ دکھاتی پھرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ وہ چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں
پوری طرح پاک کر دے۔ یہ اہل بیت سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ اور آیا ہے جہاں اہل بیت سے مراد نبی کی بیوی ہے۔ ایک میں سورہ ہود میں ہے، یہ تقریباً 73 نمبر آیت ہے، قالوا آتاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ کے پاس آئے کہ اللہ نے تمہیں ایک بیٹا اسحاق کی بشارت ہو، وہ کافی بوڑھی تھی، انہوں نے بڑا تعجب کیا، تو پھر اللہ تبارک فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ پر تعجب کرتی ہو اے اہل بیت، اور اللہ جو ہے وہ تم پر اپنی رحمت اور اپنے برکتیں کا نزول کر فرمانا چاہتا ہے۔ اور بالکل اہل بیت کا یہی لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی، کیونکہ جب ان کی والدہ نے اسے ایک دریا برد کر دیا، وہ بہتا بہتا ہوا فرعون اس کی بیوی کے ہاتھ لگ گیا، کیونکہ وہ تمام لڑکوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا اور فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی، اور اس کی بیوی نے کہا کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ وہی فرعون جو تمام لڑکوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے موسیٰ کو اس کے گھر اس کی پرورش کروائی، اور پھر اللہ نے وہ تمام دودھ پلانے والیاں کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے فرعون سے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا بتلاتی ہوں، یہ اس کا دودھ پی لے گا، اور وہ اس کی ماں تھی۔ یہ سورہ القصص ہے 12 نمبر آیت کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور حرام کر دیے ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی، اور یہ حال دیکھ کر موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں بتلاؤں تمہیں ایسا گھرانہ جو اس کی پرورش کرے تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ۔ یہاں قرآن میں 3 جگہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، اور تیسرا اہل بیت کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماعزہ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی بنیاد پر یہ ہے کہ ان سے مراد اہل بیت، اور جس طرح ہم اہل بیت اہل گھرانہ جو کہتے ہیں اس میں بیوی پہلے آتی ہے پھر اولاد آتی ہے، اہل بیت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہوا کیا، امت نے جو ہے، اب یہ جب آیت کا نزول ہوا تو اہل تشیع نے کہا کہ یہ تو اہل بیت کے لیے آیا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ امہات المومنین کے لیے آیا ہے اہل بیت، اور اس اہل بیت سے مراد وہ اہل بیت بھی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی بنیاد پر 2 حدیثیں ہیں، جو ایک حضرت اماں عائشہ رضی اللہ مروی ہے اور دوسری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ اور پہلی جو ہے اسے ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ کے متعلق پوچھا گیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، جس کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اور اس کے بعد اماں عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش کالی چادر لی، اس کے نیچے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آپ فرمایا کہ آپ تو خیر ہو ہی، یعنی کہ آپ تو اہل بیت ہے ہی، کیونکہ یہیں انہیں اہل بیت کا لقب ملنا تھا، کیونکہ حضرت علی تو آپ کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، وہ اہل بیت تو نہیں، اللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور پھر یہ دعا مانگی جو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وہ یہ تقریب جو قرآن کے الفاظ ہیں، یہی دعا ہے، خدارا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے. ام عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا تو میں بھی تو آپ کی اہل بیت میں سے ہوں، تو مجھے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے. تو آپ تو خیر ہے ہی، کہ یعنی کہ آپ تو اہل بیت ہیں. اور یہی مضمون صحیح مسلم میں، ترمذی میں، احمد ابن جریر، حاکم بہقی، تمام حدیثوں کی کتابوں میں ہے، جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ سے بالکل ایسی یہی حدیث ان سے مروی ہے. اور ان قرآن کے علاوہ دو حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جب غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفائی کے لیے گئی تو ان کے گلے کا ہار جو ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی کا تھا وہ کہیں گر گیا. وہ جب لینے گئی، وہ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا اور وہ وہاں آ کر لیٹ گئی چادر لے کر کہ ابھی ان کو پتہ چلے گا تو واپس آئیں گے. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے. انہوں نے جب انہیں دیکھا، کیونکہ پردے کا جو حکم تھا اس سے پہلے انہوں نے اما عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور انہیں اونٹ پر بٹھایا اور تیزی سے قافلے کے ساتھ جا ملے. اس قافلے کو جب دیکھا تو عبداللہ بن ابی خبیث نے ان پر تہمت لگا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر تشریف فرما کر یہ جملہ عطا فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جو میری حمایت کرے اس آدمی کے مقابلے میں. یہ عبداللہ بن ابی خبیث کے بارے میں ذکر ہے، جس نے میرے گھر والوں یعنی کہ اہل بیت پر تہمت لگا کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے. اللہ کی قسم میں تو اپنے گھر والوں یعنی کہ اہل بیت کو پاک دامن ہی سمجھتا ہوں. اور دوسری حدیث جو ہے صحیح مسلم کی، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں میں بھی شامل تھا. اور ولیمے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس جاتے اور فرماتے کہ سلام علیکم کیف انتم یا اہل بیت، تم پر سلامتی ہو اہل بیت، تم کیسے ہو؟ تو جواب میں کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، آپ اہل زینب کو کیسا پایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہت بہتر پایا ہے. اور صحیح مسلم کے حدیث ہے، حضرت حسین بن صبرہ رحم اللہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے. انہوں نے کہا کہ اے زید کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اہل بیت میں وہ بھی ہیں جن پر صدقہ حرام. پوچھا کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. اور اسی طرح حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ کے گھر جو ہے ایک گائے صدقے کی بھیجی تو اماں نے وہ واپس کر دی کہ ہم اہل بیت پر صدقہ حلال نہیں ہے. اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی بادشاہ نے ایک ہار بھیجا. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. تو آپ سے فرمایا کہ میں کل اس کے گلے میں ڈالوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. اور تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ کل یہ ہار ابو قحافہ کی بیٹی یعنی کہ اما عائشہ کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اگلے دن اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ گلے میں ڈالا.